تو میرے بھائیو، آخرت پر ایمانیات سکھاتا ہے، پھر عبادات کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، کہ ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، ان کے بغیر ایمان محفوظ نہیں ہوتا۔ اگر انسان کی زندگی سے اعمال کو نکال دیا جائے، ایمان مزین بھی نہیں ہوتا، ایمان محفوظ بھی نہیں ہوتا۔ تو نماز پڑھو، کہ یہ نماز ہے تمہارے پاس تمہارے رب کا تحفہ، جس میں تم مانگ سکتے ہو اللہ سے اپنی ہر حاجت کو۔ نماز پڑھ کے مانگو، تکلیفیں بھی دور کرے گا، مصیبتیں بھی دور کرے گا، پریشانیاں بھی دور کرے گا۔ ابو مالکہ رضی اللہ عنہ کو چور پڑا، واقعہ یاد آ گیا۔ ابو مالکہ رضی اللہ عنہ کو چور پڑا تو کہنے لگے میرا مال لے لے، میری جان چھوڑ دے۔ وہ کہنے لگا جا جا، تیرا مال بھی لوں گا، تجھے قتل بھی کروں گا، تو عمر رضی اللہ عنہ کو میری شکایت کر دے گا، وہ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا ایک کام کرنے دے گا۔ کہنے لگا کون سا کام؟ کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، نماز تو پڑھ لے، پر تیری نماز تینوں بچاونا کوئی نہیں، تیری نماز تینوں بچاونا کوئی نہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے، یا ارحم الراحمین یا ذا العرش المجید، ایک دم آواز آئی لا تقتلہ، اس کو قتل نہیں کرنا۔ پھر وہ قریب ہوا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا ارحم الراحمین، پھر آواز آئی لا تقتلہ، قتل نہیں کرنا اس کو۔ پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، انہوں نے تیسری مرتبہ پکار کے کہا یا ارحم الراحمین۔ ایک دم ایک سوار ظاہر ہوا گھوڑے پر، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اور اس نے آتے ہی اس چور کے سینے پہ وار کیا۔ وہ نیزہ آر پار ہو گیا، چور کو آگ لگ گئی، راکھ بن گیا۔ وہ جانے لگا تو پوچھنے لگے ابو مالکہ تو کون ہے کہ تیرے ذریعے سے اللہ نے میری مدد کی؟ یہ نہیں کہا تو نے میری مدد کی، کیا فرمایا؟ کون ہے کہ تیرے ذریعے سے اللہ نے میری مدد فرمائی؟ وہ کہنے لگا میں فرشتہ ہوں۔ جب تو نے پہلی مرتبہ پڑھا یا ارحم الراحمین تو اللہ کا عرش ہلنے لگا، اور جب تو نے دوسری مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین تو فرشتوں میں ایک ہلچل مچی، اور اللہ نے فرمایا کون ہے میرے بندے کی مدد کرنے کے لیے تیار؟ جب تو نے تیسری مرتبہ کہا نا یا ارحم الراحمین، میں تیرے سامنے تھا۔ ایسے حالات بھی امت پہ اوپر گزرے ہیں، اور اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے مدد فرما دی، نماز پڑھی، مدد ہو گئی۔ آج ہمارا حال یہ جی کپڑے پاک کوئی نہیں جی، مصروفیت بڑی جی، کاروبار بڑھیں جی، ذمہ دار کہتا ہے جی فرصتی کوئی نہیں، کیا کریں؟ عورتیں کہتی ہیں جی کیا کریں، بچے ہیں سنبھالنا ہے، گھر کے کام ہے، اتنی سستی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو تیر لگا، کسی نے جا کر خبر دی حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا، تو فرمانے لگے ہاں لے چلو، اس انسان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ آج چھوٹی چھوٹی چائے کی پیالی کے لیے نماز چھوڑ دے، غیبت کرتے ہوئے نماز چھوڑ جاتی ہے، جھوٹ بولتے ہوئے نماز چھوڑ دے، فلم دیکھتے ہوئے نماز چھوٹ جاتی۔ کہ اللہ حساب نہ لے گا، اس نے بنایا ہے تو حساب بھی لے گا۔ میرے بھائیو، نماز کی پابندی کرو، نماز کو اتارو اپنے اندر، کہ یہ انسان کو سارے گناہوں سے بچانے والی ہے، دنیا کی مصیبتیں بھی دور ہوں گی، آخرت میں اللہ انعامات سے نوازے گا۔ پریشانیاں، آج گھروں میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ نماز عورتیں نہیں پڑھتی، مرد بھی نہیں پڑھتے، سارے بچے بھی نہیں پڑھتے، اور کسی کو فکر بھی کوئی نہیں۔ نماز کی پابندی کی عادت ڈالو، نماز کی پابندی کی عادت ڈالو اپنے اندر بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، سارے نماز کے عادی بن جاؤ، پھر دیکھنا اللہ کیسے رحمتوں کی بارشیں اتارتا ہے۔ تو عبادات کی طرف متوجہ کر کے کہتا ہے نماز پڑھ، یہ قرآن کے سارے مضامین تمہیں سنا رہا ہوں۔ پھر اخلاقیات کی طرف آ کر کہتا ہے اپنے اخلاق کو پاکیزہ بناؤ،
بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اولاد کو کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے معاملات ٹھیک کرو، جھوٹ نہ بول، اخلاقیات کی طرف آتا ہے۔ اور اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو چپ چاپ جا کر معافی مانگ لیا کرو۔ کبھی غصہ آ جائے تو غصے کو دبانا بھی سیکھ لو۔ یہ بھی میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ بھی میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ آج اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے۔ نماز روزے والے بڑے مل جائیں گے، اچھے اخلاق والے کم ایک نظر آتے ہیں۔ انہیں میں نے ایک گال کڑی، میں دو نہ کڈا تو میرا سینہ نہیں ٹھنڈا ہوں۔ انہیں میں نے اکھاں کیوں کڑیاں؟ صبر ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر ٹوٹے پڑے ہیں، طلاقیں ہوئی پڑی۔ کون؟ نبی کے علاوہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا کہ وہ کامل ہو، ہر انسان کے اندر غلطیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ دعا کرتا ہوں کہ میری امت پر کبھی آسمانی ایسا عذاب نہ بھیجنا جو ان کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول ہے، نہیں بھیجوں گا۔ یا اللہ کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرنا جو ان کو ختم کر دے۔ اللہ کے محبوب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے قبول ہے، نہیں ختم کروں گا، نہیں ختم ہوگی۔ تیسری دعا فرمائی یا اللہ ان میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے محبوب اختلاف تو ہوگا ان کے اندر۔ اختلافات تو ہوتے ہیں، صبر کا دامن بھی پکڑنا سیکھ لو۔ صرف غصہ نکالنے سے تو شیطان خوش ہوتا ہے، معاف کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، معاف کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس رمضان کے اندر میں نے ایک واقعہ دیکھا، ایک ہاسپٹل میں میرا جانا ہوا تو ایک خاتون آئی، وہ کہنے لگی بیٹا اے ساڑیاں سات بھیناں دا ہکو بھیرا۔ مجھے آج تک اس کے الفاظ یاد، اے ساڑیاں سات بھیناں دا ہکو بھیرا، انہیں ساڑی انی موری ماں نو مار مار کے فنا کر چھڑا۔ بیٹے نے ماں کو مارا۔ تو یہ قیامت کی علامات ہی ہیں، جب مائیں چھپتی پھر رہی ہوں کہ بیٹی ذلیل نہ کر دے، باپ چھپتا پھر رہا ہو کہ بیٹا شرمندہ نہ کر دے، تو قیامت کی نشانیاں ہی ہیں۔ آج میں نے قرآن کا ایک بڑا فصیح کر کے میں نے کوئی بیان تو نہیں کر سکتا، مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے بیان کیا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے یہ ایک قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ آپ آئے ہیں کچھ سیکھیں، قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے کہ اس سے اچھا عمل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ ہی نے اتارا ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔